مستقيم. الصلاة على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقوموا قصر نهاره فصوموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین دی قدر، سامعین دی وقار بزرگ و عزیز ساتھیوں، سردیاں اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آ چکی ہیں. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں سردی کے بہت سارے فضائل ارشاد فرمائے ہیں. میں اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں ان فضائل کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعا فرماؤ حق جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر صحیح یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین دی قدر، سب سے پہلے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ سردیاں آتی کیوں ہیں. اس کے متعلق بخاری شریف میں میرے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشتقت النار الی ربها، کہ جہنم اللہ رب العزت سے شکایت کرنے لگی. فقالت یا ربی،
کہنے لگی اے میرے پروردگار، اکل بازی بازا، میرا باز میرے باز کو اندر ہی اندر کھاتا جا رہا ہے، فَأَذَن لِّي إِلَىٰ أَتَنَفَّسَ، لہذا مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَذِنَ لَهُ بِنَفْسَيْنِ، اللہ رب العزت کی ذات نے اس جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ نفخ فی الشتاء ونفخ فی الصیف، یہ جہنم ایک سانس سردیوں میں لیتی ہے اور اپنا ایک سانس گرمیوں میں لیتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اس ٹکڑے کا مطلب کیا ہے؟ محدثین کی اس بارے میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جہنم کے اندر صرف آگ ہی آگ ہے، وہاں سردی نہیں ہے۔ وہ اس جملے کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہنم ایک سانس اپنا پہر کو لیتی ہے، ایک سانس پھر اندر کو لیتی ہے۔ جب جہنم اپنا سانس پہر کو لیتی ہے، دنیا کے اندر گرمی ہی گرمی ہو جاتی ہے۔ جب یہ جہنم اپنا سانس اندر کو لیتی ہے، ساری کی ساری گرمی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، یہاں تک کہ اس دنیا کے اندر سردی ہو جاتی ہے۔ جبکہ بعض محدثین کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں جہنم کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ انتہائی گرم ہے، ایک حصہ انتہائی سرد ہے۔ جو سرد حصہ ہے اس کو زمہریر کہا جاتا ہے۔ وہ اس حدیث کے ٹکڑے کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے 2 سانس لیتی ہے، ایک گرمی والے حصے کا سانس لیتی ہے، ایک سردی والے حصے سے لیتی ہے۔ جب جہنم گرمی والے حصے سے سانس لیتی ہے، دنیا کے اندر گرمی ہو جاتی ہے۔ جب جہنم سردی والے حصے سے سانس لیتی ہے، دنیا کے اندر سردی ہو جاتی ہے۔ مفسرین کی، محدثین کی جو بھی رائے لیں، بہرحال اتنی بات پکی ہے کہ دنیا کے اندر جو سردی آتی ہے یا دنیا کے اندر جو گرمی آتی ہے، یہ جہنم کے سانسوں کا نتیجہ ہے۔ تبھی تو میرے پیغمبر نے فرمایا فما وجدتم من برد او فما وجدتم من حر او حرور، کہ تم دنیا کے اندر جو بھی گرمی دیکھتے ہو، فمن نفخ جہنم، یہ جہنم کے سانس کا نتیجہ ہے۔ فما وجدتم من برد او من زمہریر، کہ دنیا کے اندر جو تم سردی دیکھتے ہو، یہ سردی بھی من نفخ جہنم، یہ جہنم کے سانس کا ہی نتیجہ ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ہم نے سائنس پڑھی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب یہ زمین سورج کے قریب چلی جاتی ہے، دنیا کے اندر گرمی آ جاتی ہے، جب یہ زمین سورج سے دور ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، ہمارے اصول قرآن اور حدیث ہے، سائنس کوئی ہمارا اصول نہیں ہے۔ اگر سائنس قرآن اور حدیث کے موافق ہے، ہم اس سائنس کو مان لیں گے، اس کی بات پر عمل کر لیں گے۔ اگر یہ سائنس قرآن اور حدیث کے مخالف نظر آئے گی، علماء نے لکھا، ہم سائنس کی بات کو نہیں مانیں گے، بلکہ سائنس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، اصل مسئلہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا ہے۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، 1400 سال سے سائنس نے اپنا ایک کروٹ لی، سائنس نے اپنا ایک فارمولہ بنایا، قرآن اس کو اور کہتا رہا، حدیث اس کی مخالفت کرتی رہی، قرآن اسی طرح باقی رہا، یہ فارمولے بدلتے رہے۔ آج انہوں نے مان لیا کہ ہم غلط تھے، یقیناً جو قرآن اور حدیث تھی بالکل وہ ٹھیک تھے۔ میرے بھائیوں، اگر قرآن اور حدیث کے موافق ہے سائنس، ہم اس کو لے لیں گے، اگر موافق نہیں ہے، مخالف ہے، ہم اس سائنس کو چھوڑ دیں گے۔ علماء نے لکھا یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے، دونوں باتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، جمع ہو سکتی ہیں۔ جس وقت جہنم جو ہے وہ اپنی گرمی کا سانس لیتی ہو، اس وقت یہ زمین سورج کے قریب چلی جاتی ہو، اور جس وقت وہ سردی کا سانس لیتی ہو، اس وقت یہ زمین سورج سے دور ہو جاتی ہو۔ اگر اس طرح کی بات کر لی جائے، اس طرح تطبیق دے دی جائے، تو پھر قرآن اور سائنس کے اندر پھر کوئی جو ہے وہ درمیان میں اختلاف نہیں رہے گا۔
بہرحال سائنس جو بھی کہے، ہم سائنس کے اندر تطبیق دیں یا نہ دیں، قرآن اور حدیث جو ہمیں کہے گا ہم اس کے اوپر چلیں گے۔ پتہ چلا پیغمبر کے فرمان سے کہ دنیا کے اندر سردی اور گرمی جو آتی ہے یہ جہنم کے 2 سانسوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ جو سردی کا موسم ہے یہ اللہ رب العزت سے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جتنا قرب آدمی اس سردی کے زمانہ میں اللہ رب العزت کا حاصل کر سکتا ہے اتنا قرب موسم گرما کے اندر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ نے احادیث سنی ہوگی، میرے نبی نے فرمایا اگر بندہ گرمی کے موسم میں وضو کرتا ہے صرف وضو کا ثواب ملے گا۔ گرمی کے موسم میں بندہ وضو کرتا ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے جن جن اعضاء کو دھوتا چلا جاتا ہے ان اعضاء سے خطائیں جڑتی چلی جاتی ہیں، لیکن یہی وضو جب موسم میں سرما میں کیا جائے گا صرف خطائیں نہیں جڑیں گی، اللہ رب العزت کی ذات جنت کے اندر اس مومن کے درجات کو بھی بلند کریں گے۔ میرے بھائیوں، سردی کے اندر جب بندہ وضو کرے گا صرف درجے بھی بلند نہیں ہوں گے بلکہ اس مومن کو اللہ رب العزت کی ذات اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جتنا کہ ایک مجاہد مسلح ہو کر سرحد پر کھڑے ہو کر اپنے وطن کی حفاظت کرتا ہے، جتنا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں اتنا ثواب سردی کے اندر وضو کرنے والے مومن کو بھی دیں گے۔ میرے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے عرض کیا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ بتاؤ میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات بندے کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ قالوا بلا، صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور ہمیں ایسے اعمال بتائے جائیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، دل نہیں چاہ رہا، سردی کا موسم ہے، بندہ جو اذان ہو گئی اب دل نہیں چاہ رہا ٹھنڈے وضو سے کس طرح وضو کرے، ٹھنڈے پانی سے کس طرح وضو کرے، لیکن یہ مومن آدمی اپنے گھر سے چلتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، دل نہ چاہتے ہوئے وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، پھر یہ وضو کر کے وہی بیٹھتا نہیں ہے بلکہ فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، اس کے قدم کثرت سے مسجد کی طرف اٹھتے ہیں۔ سردیوں کے اندر بھی اپنے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھتا بلکہ مسجد کے اندر باجماعت جا کر نماز پڑھتا ہے، پھر نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ اپنے گھر واپس نہیں جاتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ فرمایا جو شخص یہ 3 کام کرتا ہے، سب سے پہلا کام دل نہیں چاہتا سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے پھر بھی کامل وضو کرتا ہے، گھر کے اندر نماز نہیں پڑھتا مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اور دوسری نماز تک مسجد کے اندر انتظار کرتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ 3 اعمال ایسے اعمال ہیں یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات اس مومن کی ساری خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ویرفع بہ الدرجات، اللہ رب العزت کی ذات اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا فذالکم الرباط، اے میرے صحابہ یہی حقیقی رباط ہے، یہی حقیقی رباط ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے جاننے دینا۔ مفسرین نے لکھا رباط کہا جاتا ہے ایک آدمی مسلح ہو کر سرحد پر کھڑا ہو جائے، دشمن سے اپنی حفاظت کرے، دشمن کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو، اللہ رب العزت اس کو حقیقت میں کہا جاتا ہے رباط۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے، جتنا ثواب اس کو ملے گا اللہ رب العزت کی ذات اس پہرا دینے والے مجاہد کو عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے میرے نبی نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، جب بندہ مر جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیا جائے، لیکن جب ایک مجاہد مرتا ہے اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے مرتا ہے، رباط کی حالت میں مرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کے نامہ اعمال کو تم نے بند نہیں کرنا بلکہ دنیا کے اندر پہلے جتنے یہ اعمال کرتا رہتا
چاہتا تھا وہ سارے کے سارے اعمال اس کے رجسٹر کے اندر لکھتے چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، ایک مجاہد کو جتنا ثواب ملتا ہے سردیوں کے اندر وضو کرنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے وہاں بھی ایک دشمن سے حفاظت ہو رہی ہے، اور وہ دشمن ہے جو ہمیں نظر آتا ہے سردیوں کے اندر۔ میرا نفس میرا دشمن ہے جو مجھے مجبور کرتا ہے وضو نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، اتنے مشکل میں یہاں سے اٹھ کر کیسے جاؤ گے؟ لیکن بندہ اس نفس کی بات نہیں مانتا، اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، شیطان مجھے نظر نہیں آتا لیکن دل کے اندر وسوسے ڈالے گا، اتنی سردی ہے، ٹھنڈ ہے، کیسے وضو کرو گے؟ گھر کے اندر پڑے رہو، بستر کے اندر پڑے رہو۔ لیکن یہ بندہ اس دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بستر سے نکلتا ہے، پھر مسجد کے اندر آتا ہے، میرے بھائیوں وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو اس مجاہد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جب ایک بندہ وضو کر لیتا ہے گرمیوں کے اندر تو آدمی آزاد ہونے کے بعد ان کو صاف نہیں کرتا، اس لیے کہ پانی ویسے ہی بندے کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ بندہ یہ چاہتا ہے میرے یہ آزاد دیر تک خشک نہ ہوں، دیر تک گلے رہیں، اس لیے کہ بندے کو لطف اور مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور میرے پیغمبر کا بھی یہی فرمان ہے، میرے پیغمبر کا بھی یہی طریقہ تھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمیوں کے اندر وضو کیا کرتے تھے اپنے اعضاء مبارک کو دھویا نہیں کر اپنے اعضاء مبارک کو صاف نہیں کیا کرتے تھے تاکہ دیر تک ان کے اوپر پانی لگا رہے اور اللہ رب العزت کی ذات وضو کا ثواب عطا فرماتے رہیں۔ لیکن جب سردیوں کا زمانہ ہوتا تھا، میری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانت لہ خرقہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تولیہ تھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وضو کیا کرتے تھے اس کے بعد اس تولیے کے ذریعے اپنے اعضاء مبارک کو صاف کر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ سردی کا موسم ہے، اگر دیر تک پانی لگا رہے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے کو اس سردی کی وجہ سے تکلیف محسوس ہو، اس بندے کو اس سردی کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس لیے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اگر ایک بندہ سردی کے اندر وضو کرتا ہے اللہ کی ذات نے اس کو ایک مجاہد کے برابر ثواب عطا فرما دیا۔ اس کے بعد ہر بندے نے اپنے رومال کے ساتھ، ہر بندے نے تولیے کے ساتھ اپنے اعضاء کو صاف کرنا ہے، لیکن اپنی نیت کو ٹھیک کر لو۔ پہلے بھی صاف کرتے تھے، اب بھی صاف تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نیت یہ کرو کہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، میرے آقا کی ذات اعضاء کو صاف کیا کرتے تھے، اس لیے میں بھی ان اعضاء کو صاف کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات میرے بھائیوں ایک سنت کا ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوئی ہے کہ ایک عابد پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہے اور ایک عالم آرام سے سو جائے، اللہ رب العزت کی ذات اس سونے والے عالم کو اس عابد سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو سنتوں کا علم ہوتا ہے، یہ اپنا ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہے۔ جب ہر کام سنت کے مطابق کرے گا اللہ رب العزت کی ذات اس سنت کی وجہ سے اس کی پورے 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت بنا دیں گے، اس لیے اس نے عبادت کی، کھڑے ہو کر عبادت کی۔ یہ عالم آدمی سویا سنت کے مطابق سویا، اس کو اندازہ ہے کس طرح سونا ہے، آنکھ کھلے گی میں نے کون سی دعا مانگنی ہے، میں نے کون سی اللہ رب العزت سے کیا چیز مانگنی ہے کیا نہیں مانگنی، سونا ہے تو پھر دوبارہ اٹھنا ہے تو پھر دوبارہ سونے کا طریقہ کیا ہے، اس کو سارا پتہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ عالم سوتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ ایک عابد کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم بھی جو بھی کام کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طریقے کو معلوم کریں، جب وہ طریقہ معلوم ہو جائے تو اپنی نیت بنائیں، نیت کر کے اس کو سنت کا جو ہے وہ ثواب لے لیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا اعضاء صاف کرنے ہیں، اگر صرف اعضاء صاف کیے گئے، نیت یہ ہے کہ پانی خشک ہو جائے گا، کپڑے گیلے نہیں ہوں گے، تو میرے بھائیوں پھر کوئی ثواب نہیں ملنا۔ اگر اس کو اس نیت سے صاف کریں گے اعضاء کہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، اللہ رب العزت کی ذات سنت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ہمارے قریب کے زمانے کے ایک بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، قریب کے زمانے کے گزرے ہیں۔ یہ اپنے گھر کے اندر آئے، اپنے بچے کے پاس گئے، اس کو پیار کیا، ہاتھوں میں اٹھایا، چومنے لگے، بوسہ دینے لگے، بوسہ نہیں دیا، پھر ان کو دوبارہ سلا دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، اپنے بچے کو اٹھایا اور اس کو پھر بوسہ دیا۔ بیوی صاحب دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ پہلے بھی تو آپ بچے کے پاس گئے تھے، اٹھایا بھی تھا، میں دیکھ رہی تھی تم بوسہ بھی دینے لگے تھے، لیکن پھر تم نے بوسہ نہیں دیا،
بلکہ بچے کو سلا دیا، پھر دوبارہ آ کر آپ نے ان کو بوسہ دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جب پہلے میں نے بچے کو اٹھایا تھا، بوسہ دینے لگا تھا، میں نے اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھا کہ یہ بوسہ میں کیوں دے رہا ہوں، میرے دل سے مجھے آواز آئی، اس لیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، یہ اس پیار کی وجہ سے میں بوسہ دے رہا ہوں، اس لیے میں نے اپنے دل پر کنٹرول کیا، میں نے اپنے بیٹے کو بوسہ نہیں دیا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گیا، دوبارہ نیت کر کے آیا کہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے اور میرے پیغمبر کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو میرے پیغمبر کی ذات بوسہ دیا کرتے تھے، میرے نبی کی سنت ہے، اب میں سنت کے ارادہ سے آیا ہوں، اس لیے اللہ کی ذات میں اپنے بیٹے کو بوسہ بھی دوں گا، اللہ کی ذات مجھے سنت کا ثواب بھی عطا فرما دے۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو معلوم کرو اور پھر نیت کے ساتھ سنت کے مطابق عمل کرو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سنت کا ثواب عطا فرمائے گی۔ اور یہ سردیوں کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو مشہور حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ الشتاء ربیع المومن، یہ جو سردیوں کا موسم ہے، یہ سردیوں کا موسم ایک مومن کے لیے، یہ سردیوں مومن کے لیے نیکیوں کی بہار کا زمانہ ہے۔ اگر یہ بندہ چاہے، اللہ رب العزت سے نیکیاں حاصل کرنا چاہے تو یہ بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر یہ مومن کے لیے بہار کیوں ہے؟ خود حدیث مبارکہ کے اندر میرے پیغمبر نے خود اس کی علت بیان کی، وجہ بیان کی، فرمایا طال لیلہ، اس کی راتیں بہت لمبی ہو گئیں، فقوموا، لہٰذا رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کر لیا کرو، اور فرمایا قصر نہارہ، اس کے دن جو ہیں وہ انتہائی چھوٹے ہو گئے، فصوموا، لہٰذا اس کے دنوں کے اندر تم روزہ رکھ لیا کرو۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہیں، وہ جس وقت سردیوں کا موسم آتا تھا پھر یوں کہا کرتے تھے مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، اور سردیوں تمہیں خوش آمدید ہو، خوش آمدید ہو، اس لیے خوش آمدید کہ اما اللیل فطالا، اس لیے کہ رات جو ہے وہ تو لمبی ہو گئی، للقیام، قیام کے لیے، واما النہار، اور بہرحال جو دن ہیں فرمایا قصرا، وہ روزے کے لیے جو ہے وہ بالکل چھوٹے ہو گئے، رات کو تہجد پڑھنا آسان ہو گیا، دن کو روزہ رکھنا آسان ہو گیا، اس لیے وہ ان سردیوں کو خوش آمدید کہا کرتے تھے اے سردیوں تمہیں خوش آمدید ہو، ان کا وہ استقبال کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے، سردیاں آ گئی، ہم بھی ان سردیوں کا استقبال کریں۔ استقبال کس طرح ہوگا؟ جیسا کہ میرے پیغمبر نے خود فرمایا کہ فقوموا، رات کو نیند پوری ہو جاتی ہے، اٹھ کر جو ہے وہ قیام کر لیا جائے، اٹھ کر تہجد پڑھ لی جائے، اور فرمایا دن چھوٹے ہو گئے، اس کے اندر دن کو روزہ رکھ لیا جائے۔ جب ہم رات کو قیام کر لیں گے، دن کو روزہ رکھ لیں گے، گویا ہم نے ان سردیوں کو خوش آمدید کہہ دیا۔ آدمی رات کو سوتا ہے، اتنی لمبی راتیں ہیں، نیند پوری ہو جاتی ہے، آخری وقت کے اندر ہر آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی رات کو 9 بجے سوئے اور صبح 6:15 بجے نماز ہو رہی ہے اور تہجد کے وقت 5 کے قریب یا 5 سے پہلے بندے کی آنکھ نہ کھلے۔ میرے بھائیوں، ہر بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب اس وقت بستر تو گرم ہے، بندہ بھی گرم ہے، لیکن بہر سردی ہوتی ہے، اس وقت بندے کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا اٹھنے کے لیے، لیکن اس وقت اگر ایک بندہ اٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد پڑھ لیتا ہے، میرے بھائیوں اللہ کی ذات بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے تو ویسے ہی سنا ہوگا، تہجد کی نماز وہ تو بڑی ناز و نخرے والی نماز ہے، اللہ کی ذات ہر بندے کو اس کی توفیق نہیں دیتے، اس بندے کو اس کی توفیق دیتے ہیں جو اللہ کا قریب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کا ناز والا بندہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات اس بندے کو اس ناز والی نماز کی توفیق دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو تہجد کی نماز ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا افضل العبادت بعد المکتوب صلاۃ، کہ یہ عبادات میں سے سب سے افضل فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت اگر کوئی نماز ہے تو فرمایا وہ یہی تہجد کی نماز ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز صرف اس امت کے لیے تحفہ نہیں ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا یہ جو تہجد کی نماز ہے صلاۃ اللیل داب الصالحین، یہ پہلے جتنے صالحین گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان سب کا طریقہ تھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، جس وقت بندہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا ایک فرمان ہے کہ بندہ رات کو سویا، صبح کو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب اس دو راستے ہیں اس کے سامنے، ایک راستہ یہ ہے کہ بستر سے باہر نہ نکلے،
بلکہ اس طرح سو جائے۔ جب اس طرح سو جاتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، تہجد کی نماز بھی اس کی جاتی ہے اور اللہ کی ذات اس کو صبح کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں دیتے اور یہ اسی طرح سویا رہتا ہے۔ اور دوسرا راستہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے اپنی بستر کو اپنے سے اتارے اور جو گرمی محسوس کر رہا ہے اس کو چھوڑے۔ میرے بھائیوں، جا کر وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز نیت لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اس بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور پھر اپنے فرشتوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں اے میرے بندو تم بتاؤ کہ اس بندے کو کس چیز نے مجبور کیا کہ نرم اور گرم بستر کو چھوڑے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور میرے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھنے لگ جائے۔ یہ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ تو نے ایک جہنم بنائی ہے، یہ بندہ اس لیے کھڑا ہوا تاکہ اس جہنم سے اس کو پناہ مل جائے۔ اے اللہ تو نے جنت بنائی ہے، یہ بندہ اس لیے کھڑا ہوا تاکہ اس کو جنت کے شوق اور رغبت نے کھڑا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات فرشتوں کو کہتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دی۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں نے اس کو جنت دے دی، لیکن دوسرا مطلب نکلتا یہی ہے جب جہنم سے خلاصی مل گئی تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اس کو جنت بھی عطا فرما دے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند احمد کے اندر ایک حدیث لے کر آئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات جب بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اس مسکرانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت فرماتے ہیں مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جن لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ حساب کتاب کے لیے آ رہے ہوں گے لیکن ان خوش نصیبوں کو حکم ہوگا جاؤ میں نے تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دی، اور یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر چلے جائیں۔ اور دوسرا فرمایا فصوم، دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، روزے رکھ لو۔ میرے بھائیوں، اس دنوں کے اندر روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ صبح کو سحری کھائے گا، ابھی تک وہ ہضم نہیں ہوئے گی، میرے بھائی اس کا شام کا وقت ہو جائے گا افطار کر لے گا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ خاص طور پر میری مائیں اور بہنیں جن کے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، آپ ان کو ترغیب دیں کہ بھائی یہ چھوٹے دن ہیں، ان دنوں کے اندر روزے رکھیں۔ چھٹی کا دن ہے، لوگ پکنک پر چلے جاتے ہیں، لوگ سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں، میرے بھائیوں پروگرام بنائیں، چھٹی ہے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں وہ بھی روزہ رکھیں۔ جب اس طرح ہم روزہ رکھیں گے ہمارے گھر کا ماحول ایسا بن جائے گا جسے دیندار ماحول کہتے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں ہم نے چھٹی والے دن کو یوں ہی سو کر گزار دیا، نہ خود نماز کی فکر ہے نہ روزے کی فکر ہے، پھر ہم کہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ دیندار بن جائے، میرے بھائیوں بہت مشکل بات ہے، پھر یہ گھرانہ جو ہے وہ دیندار نہیں بن سکتا۔ اس سے بڑھ کر میرے پیغمبر نے فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الشتاء الصوم فی الشتاء، کہ جو ٹھنڈی غنیمت ہے وہ سردیوں کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کفار کے ساتھ لڑ کے بندہ حاصل کرتا ہے۔ کفار کے ساتھ لڑنا انتہائی مشکل کام ہے، اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ غنیمت ہے، یقیناً وہ مشکل ہے، لیکن ساتھ میرے پیغمبر نے فرمایا الغنیمۃ الباردہ، جو ٹھنڈی غنیمت ہے۔ ٹھنڈی غنیمت سے مراد یہی ہے جو بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے، بغیر تکلیف کے حاصل ہو جائے۔ سردیوں کے اندر بندہ روزہ رکھے گا، تکلیف کوئی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت سے بہت زیادہ اجر حاصل کر لے گا۔ اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا یہ جو روزہ ہے یہ جہنم کے لیے ڈھال ہے، کل قیامت والے دن یہی جو روزہ ہے آدمی کو جہنم سے خلاصی دلائے گا۔ دعا ہے خدا کی ذات مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اسی موضوع کو آگے لے کر چلوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔